اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض وقال عز من قائل في سورة الزمر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. یہ گستاخی اور بے ادبی کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کریں اور امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے آباء و اجداد کی بارگاہ میں اور جو بھی اس شجرہ نسب میں شامل ہیں کہ جس شجر نسب کا نور منتقل ہو کر مولا کی بارگاہ میں آیا، اور وہ تمام ہستیاں کہ جن کی تمام میراث، جن کے تمام ورثے، جن کی تمام طہارتیں، پاکیزگیاں، تقوی، زہد، نورانیت حضرت حجت کے وجود پہ آ کر ختم ہوئی ہے، ان سب کی بارگاہ میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور خاصتاً سب سے پہلے جد بزرگوار حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد ختمی مرتبت جناب خدیجہ، جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، پنجتاً اللہم صلی علی محمد. تمام کے تمام جو آباء و اجداد ہیں، امہات اور آبا جو مائیں ہیں اور جو آباء و اجداد ہیں، ان سب کی بارگاہ میں، اور حضرت حجت کی والدہ باطہارت و والدہ گرامی قدر، والدہ مکرمہ معظمہ عفیفہ مقدرہ کی بارگاہ میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. حضرت ابی محمد حسن عسکری کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کہ پروردگار عالم نے وہ وعدہ اپنا پورا کیا کہ جو چاند کل صبح کے وقت حضرت امام عسکری کے آنگن میں نمودار ہوگا، اور ولادت باسعادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری المہدی صاحب العصر والزمان انشاءاللہ. آپ سب کو بھی مبارک ہو انشاءاللہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ معجزہ کیا ہے امام زمانہ کا؟ سب سے بڑا معجزہ یہ کہ ہم سب اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں اور اپنی نماز روزہ ادا کر رہے ہیں. ہماری بچیاں، ماؤں بہنوں کے سروں پر جو پردہ سلامت ہے مولا کی نورانیت سے، ہمارے گھروں میں نوجوان جو ہمارے دین پر چل رہے ہیں، شرم و حیا، عفت، پاکیزگی جو ہمارے گھر میں ہے، وہ سب کا سب اسی ہستی کے قدموں کی خاک کے صدقے میں ہے کہ جو عالم غیب میں ہے. کہاں سے گفتگو شروع کی جائے، کہاں پہ گفتگو ختم کی جائے، یہ واقعاً ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے، ایک سورہ زمر کی اور دوسری سورہ نور کی. سورہ نور کی وہ آیت پڑھی، بلکہ اس کا ایک حصہ پڑھا مختصر سا، کہ جس کو آیہ نور کہا جاتا ہے، یعنی آیت نور، یعنی نور والی آیت جس میں خدا اپنے نور کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور، زمین اور آسمانوں کا نور خدا ہے. اور دوسری سورہ آیت میں نے پڑھی سورہ زمر کی آیت، کہ جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ اشرقت الارض بنور ربہا، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ زمین جب اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. ہم کتنی اہمیت دیں حضرت حجت کو اور کس طرح سے سمجھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے. ہر شخص اتنی غذا کھا سکتا ہے جتنی اس کے بدن کو ضرورت ہو اور جتنی اس کے معدے میں جگہ ہو. یہ جو مادی غذا ہے یہ معدے کے تناسب، عمر کو دیکھ کر کھائی جاتی ہے. اسی طرح سے معنوی اور روحانی غذا بھی ہے. آپ کی روح کتنے بلند مقام پر ہے اور آپ کی روح میں کتنی سیرابی ہے، کتنی تشنگی ہے. پہلا مرحلہ، جب تک تشنگی، بیتابی اور سیرابی کی طلب نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے. کون سی مفاتی، کیا صحیفہ سجادیہ، کیا دعائیں کمیل، یہ سب اعمال، زیارت، سب بیکار فضول کی چیزیں. تشنگی ہے ہی نہیں میرے اندر. جب مجھے پانی کی تڑپ ہے ہی نہیں
تو میں اٹھ کے کیوں جگ تک جاؤں گا؟ لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ طلب اور تشنگی. تشنگی کب آتی ہے؟ جب کسی چیز کی معرفت ہو. معرفت کہاں سے آتی ہے؟ کون سی معرفت مولانا؟ بشری معرفت یا الہی معرفت؟ روحانی معرفت یا انسانی معرفت؟ وہ معرفت جو پروردگار کے اذن سے، پروردگار کے حکم سے ملے گی، اس معرفت کی یہاں پر بات ہے. بشری معرفت کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. تو کہاں سے آئے گی؟ حدیثوں کا مطالعہ کر کے، زیارتوں کو پڑھ کے، اور ان تمام نجاستوں کو دور کر کے، اور ان تمام طہارتوں کو حاصل کر کے، کہ جس کے بعد آپ کی اور میری روح متناسق ہو، مناسب ہو، اس میں کوئی مشابہت پیدا ہو حضرت کی روح کے ساتھ. جب تک یہ مشابہت پیدا نہیں ہوگی، یہ سب اچھل کود ہے، یہ سب مداری کا تماشا ہے. ڈگڈگی بجاتے رہیے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. جب تک کہ کوثر اور تسنیم و سلسبیل تک آپ نہیں پہنچے، یہ سب بیکار ہے. ایک اس کو بات کو واضح انداز سے سمجھ لیجیے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم بات کریں معرفت امام کی، امامت کے اوپر، تو لوگ سمجھ جاتے تھے. اور اب یہ ہے کہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ معرفت امام میں نہیں آتا، یہ معرفت امام میں آتا ہے. یہ دھوکہ ہے معرفت امام کا، اور یہ حقیقی تصویر ہے. تو کام بڑا مشکل ہو چکا ہے. لیکن بہرحال جو 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھی میں نے، کہ وہ وقت کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ پوری کی پوری زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی. اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں، آیہ نور میں کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض. اور پھر یہ اتنی دفعہ پڑھی جا چکی ہے یہ آیت کہ آپ کو یقیناً یاد ہوگی. لیکن میں گفتگو کو شروع کہاں سے کروں؟ کوئی نقطہ آغاز ہو، ایک پوائنٹ اور نقطہ ایسا ہو کہ جس کے بعد اسٹارٹ کیا، آغاز کیا جا سکے، شروع کیا جا سکے. اور بہرحال مرحوم مشہدی نے کتاب المزار میں، مزار کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کرنے کی جگہ. جو ائمہ کی زیارت گاہیں ہیں، یعنی جہاں پر ائمہ کے روضے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کتاب میں کتاب المزار. اور یہ کئی علماء نے مختلف اس نام سے لکھی، کتاب المزار کے نام سے. اچھا، اب کتاب المزار میں سب سے پہلے جو زیارت آتی ہے وہ اسی ہستی کی ہے کہ جو شجرہ نبوت کا مرکز و محور، یعنی جناب ختمی مرتبت. اس زیارت میں، جناب ختمی مرتبت کی زیارت میں، جو مرحوم مشہدی نے زیارت نقل کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں وہاں پر عجیب بات ہے کہ جب مسجد نبوی میں جاؤ تو کہاں کی زیارت کا قصد کرو. میں آپ سب کے ہاتھ میں پرچہ دیتا ہوں، پینسل، اور اس سوال کو روک دیتا ہوں. سب سے پہلے مسجد نبوی میں جا کر کہاں کی زیارت کرو؟ مختلف آپ سب اپنے لحاظ سے لکھیں گے. یقیناً بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ روضہ رسول کی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. فرماتے ہیں کہ جاؤ سب سے پہلے لکڑی کا جو بے جان ممبر ہے، جس پر رسول خدا اب نہیں بیٹھ رہے، بیٹھے تھے، جاؤ اور تمسح، مسح، چھو بالرمانتین، وہ جو دائیں اور بائیں ممبر کی طرف انار کی مانند. اب اردو میں بے ادبی ہے کہنا، لیکن اردو میں یہ لفظ ہے اور عربی میں یہ لفظ ہے. بہرحال انار کی طرح کے، اردو میں اس کا متبادل موجود ہے لیکن میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، مناسب نہیں ہے ختمی مرتبت کے ممبر کے لیے. تو انار کی مانند جو 2 ہاتھ رکھنے کی یا سہارا دینے کی جگہیں، ان کو چومو، اور اس کے بعد اپنی آنکھیں ملو، اور اس کے بعد ہاتھ پھیر کر ختم ہو گئی زیارت. نہیں سرکار، یہ تو آغاز ہے. اب سنیے آپ، لکڑی کے بے جان ممبر کی فضیلت جس پر ختمی مرتبت کے قدم مبارک آئے. اشہدو انکا، میں گواہی دیتا ہوں اے ممبر کہ تجھے، یہ سن رہا ہے، یہ زندہ ہے، یا تو کہیے مردہ ہے، بے جان لکڑی کا ممبر ہے. تو پھر یہ کیا کہہ رہی ہے جملہ آپ سے؟ اشہدو انکا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تجھے لم تنصب، تجھے نصب کیا ہی نہیں گیا یہاں پر الا لتوحید اللہ، مگر خدا کی توحید کے لیے، وتمجیدہ، اور خدا کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. واشہد انکا، اور میں یہ عجیب ہے، ممبر کی گواہی دیجیے آپ.
واشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، قد استوفیت من رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول کے وجود کی جتنی برکتیں تو لے سکتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا کے وجود کی استوفیتا یعنی مکمل طریقے سے کسی چیز کو اس طرح سے حاصل کرنا کہ اس میں کوئی چیز بچی نہ رہے۔ 100 روپے آپ نے قرضے دیے کسی کا، آپ نے کہا بھائی مجھے تم نے کچھ 100 روپے دیے تھے، مجھے 100 روپے دے دو، اس نے کہا کہ آج 20 روپے لے جاؤ، کل کا 30، پھر 10، پھر 20، پھر 5، پھر 2 اور 3، کہا بھائی دیکھو اب تمہارے 100 روپے مکمل ہو گئے۔ جب 100 روپے مکمل ہو گئے تو آپ کہتے ہیں استوفیت الدین، میں نے اپنا پورا کا پورا قرضہ چکا لیا، واپس کر لیا، اب 1 روپیہ بھی میرے اس دوست کے ذمے باقی نہیں بچا۔ تو آپ سے کہا جا رہا ہے پڑھو وہاں جا کر اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، قد استوفیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول خدا سے مکمل طریقے سے اپنا حق وصول کیا۔ کیسے وصول کیا؟ کیسے وصول کیا؟ بارتقائہ فی مراقیک، کہ جب رسول خدا تیری سیڑھیوں پر پائے مبارک رکھ کر اوپر آتے تھے تو تو نے ہر لہجے اور ہر مقام پر، بھائی ختمی مرتبت نے معذرت کے ساتھ ختمی مرتبت کی بارگاہ سے، کہ جب ختمی مرتبت نے یوں قدم رکھا اپنا 1 سیکنڈ کے لیے رکھا، پھر پائے مبارک کو بلند کیا اور دوسری سیڑھی پر، کتنے 2، 3، 4 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہوں گے ختمی مرتبت کو میرے خیال سے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ختمی مرتبہ نے بارتقائہ فی مراقیک، مراقیک یعنی جو سیڑھیاں تھیں، جو اسٹیپس تھے، جو اس کے درجے تھے، جتنے درجوں پر ختمی مرتبہ نے پاؤں رکھا، پائے مبارک رکھا، تو نے ہر مقام پر ختمی مرتبہ کی برکتوں کو وصول کیا بخدا۔ مجھے نہیں پتا میں کیا اس کی تشریح کروں، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا، اور آپ سمجھ گئے۔ بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک صاحب یہاں بیٹھے تھے، انہوں نے شہد نہیں کھایا، میں نے بھی شہد کھایا ہوا ہے، آپ نے بھی۔ میں نے کہا مولانا کیا کھا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا وہ اسی کمپنی کا شہد جو آپ کو پسند ہے وہی کھا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ بھائی آپ نے نہیں کھایا، انہوں نے کھایا ہوا ہے، میں نے بھی کھایا۔ اس زیارت کے اس حصے کو لکھنے کے لیے میرے خیال سے 150-200 سال دیر ہو چکی ہے۔ انیس لکھ سکتے تھے کہ ہے کیا یہ، کیونکہ انیس کی، اب یہ 2 جملے مجھے شاعر اہل بیت، انیس کی خوبی یہ ہے کہ وہ لمحوں کو مقید کر لیتے ہیں اپنے قلم میں، اور ایک اس واقعے کو جو چشم زدن میں ہوا ہو، انیس اس واقعے کی جب تفصیل کے ساتھ ابیات اور اپنے بیت لکھتے ہیں تو ایک واقعہ جو 1 لمحے 2 لمحوں میں ہوا ہو، انیس 15، 20، 25، 30 بند لکھ دیتے ہیں اس پہ۔ آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوتی، آپ جھلاتے نہیں ہیں، جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی، یہ کیا بیتوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہے خوبی۔ یعنی ایک لمحے کو صدیوں پر محیط کرے اور صدیوں کو لمحے پر محیط کرے، یہ سید الشہداء کے شاعر امیر انیس کا کام ہے۔ لہذا کاش وہ یہ لکھ دیتے تو کیا بات ہوتی۔ اچھا، بارتقائہ فی مراقیک، جس طرح سے پیغمبر نے تیرے اوپر قدم رکھے، اپنے پائے مبارک رکھ کر پیغمبر آئے، تو نے پیغمبر سے اپنے فائدے کو اٹھایا۔ اچھا جب قدم رکھ رہے تھے تو بس ختم بات ہو گئی، اب چلو بھائی روزے کی طرف، نہیں، واستوائہ علیک، 2 کیفیتیں ہوتی ہیں ممبر پر چڑھتے وقت، ایک تو قدم رکھ کے جب مولانا عالم دین اوپر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا جب سکون سے بیٹھ جاتا ہے وہ ممبر پر۔ تو زیارت فرما رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو پیغمبر آئے، ارتقاء اور استوا، کیا لفظ ہے، 2 مرحلے ممبر پہ تشریف لانے کے پیغمبر اکرم کے۔ یہ یاد رکھیے گا، لفظ واپس دہرانے کا وقت نہیں ہوگا۔ اور وہ مسقط کا ایک سلوگن ہے، بڑا ورکنگ ڈے ہے کل، کیونکہ جیسے ہی جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، دسترخوان اٹھتا ہے، تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا، سب زن سے بیٹھ کے گاڑیوں میں نکلتے ہیں، کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہوتا ہے۔ اور ابداً آپ دیکھیے کبھی مجال ہے جو بیٹھ کے لوگ گفتگو کر رہے ہو، نہیں، یہ اچھی بات ہے، آپ کیا کیجیے، آپ نہیں کھڑے ہوتے نہ، کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ دیکھیے امام زمانہ کی ولادت میں اتنا تو ایڈوانٹیج مجھے لینے دیجیے آپ، اور سوچئے کہ کتنی برداشت کے بعد میں کہہ رہا ہوں آپ سے،
اور یہ بھی سوچے مسکرا کے کہہ رہا ہوں، درود بھیجیے حضرت حجت کی بارگاہ میں۔ سیدھی سی بات بتاؤں آپ کو میں اب یہ بے تکلفی کے ساتھ، میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں امامت کا وہ تصور ڈالوں جو کوئی بھی آڑا ترچھا مولوی آ کر خراب نہ کر سکے امامت کو، یہ ہے۔ تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا، ایک ایک لفظ سے رکنا پڑے۔ لہذا کہا ارتقاء اور استوا۔ ارتقاء کا مطلب ہے کمال کی طرف جانا، استوا کا مطلب ہے کہ آرام سے سکون کے ساتھ تشریف فرما ہو جانا۔ تو پیغمبر جب منبر پر آتے تھے تو دو مرحلے ہیں، ایک ارتقاء کا، ایک استوا کا۔ مجھے یقین ہے، میں یقین کر لوں کہ یاد رہے گا، ارتقاء اور استوا۔ استوا یعنی الرحمن علی العرش استوا، جو قرآن کی آیت ہے، سکون سے بیٹھ جانا استوا، اور چڑھتے ہوئے جانا کسی ارتقاء۔ تو پیغمبر اکرم جب منبر پہ تشریف لاتے تھے تو ایک ارتقاء ہے اور ایک استوا ہے۔ پھر سنیے گا کیا کہا میں نے، ارتقاء اور استوا۔ کس کا؟ پیغمبر کا۔ پیغمبر اکرم 2025 میں نہیں ہے، خیر وہ ممبر بھی نہیں ہے جو اس وقت ہوتا تھا، یہ جب تک یہ زیارت لکھی گئی اس وقت تک ہوتا تھا۔ تو یہ پیغمبر کا جو تشریف لے جانا تھا ممبر پر، ایک ہے ارتقاء، ایک ہے استوا۔ ارتقاء کا مطلب اوپر کی طرف چڑھنا، پہلی سیڑھی، دوسری، چوتھی، پانچویں۔ استوا یعنی آرام سے۔ خط استوا جانتے ہیں، بیچ میں بالکل مساوی برابر زمین کو تقسیم کرتا ہے جو خط، جو لکیر، اس کو کہتے ہیں خط استوا، یعنی آدھی دنیا ادھر آدھی دنیا ادھر ہے۔ کیا مطلب؟ بالکل تقسیم ہو گئی، یہ ایک معنی ہے۔ تو پیغمبر اکرم آ گئے اور بالکل سکون کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے، ارتقاء اور استوا۔ زیارت کہہ رہی ہے جو پیغمبر اکرم ارتقاء کے مرحلے پر آتے تھے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آتے تھے، تو نے جب قدم رکھ رہے تھے ہر فائدے کو، نورانیت کو تو نے وصول کیا۔ اور جب پیغمبر اکرم بیٹھ جاتے تھے، اب کیا، اب بھی ایک نورانیت ہے، اس استوا کی برکت کو بھی اے ممبر تو نے خوب اچھی طرح سے نچوڑ لیا، جتنا تو نچوڑ سکتا تھا۔ پیغمبر اکرم کو کوئی نہیں نچوڑ سکتا۔ جبریل پیغمبر اکرم کا علم، تقوی، زہد، معرفت، نورانیت، نچوڑنے کا مطلب آپ نے کپڑے کو نچوڑا، اب کچھ پانی نہیں رہا۔ پیغمبر اکرم کو کوئی نچوڑ نہیں سکتا، عصر نہیں کر سکتا کہ اب پیغمبر اکرم کا کوئی نورانیت نہیں بچی، مولانا نے سب سیکھ لی۔ نہیں سرکار، آپ کے وجود میں ایک قطرہ برابر بھی نہیں آیا پیغمبر اکرم کی معرفت اور پیغمبر اکرم کی طہارت۔ لہٰذا ارتقاء کے مرحلے پر بھی جب قدم رکھے تھے، ممبر نے اپنی گنجائش، اپنی ظرفیت کی حد تک استوفیتا، تو نے لے لیا، وارتقائہ فی مراقیق۔ اور جب پیغمبر اکرم چڑھ اور جب بیٹھ گئے، استوا کے مرحلے پر آ گئے، تب بھی تو نے پیغمبر اکرم کے وجود سے اپنے حصے کو لے لیا۔ کیا لیا؟ حظ شرفک و فضلک۔ پیغمبر اکرم میں کیا ہے، چھوڑ دو، زیارت کہہ رہی ہے اے ممبر، تجھے جتنی شرافت چاہیے تھی اور تجھے جتنی شرافت مل سکتی تھی، تو نے پیغمبر اکرم سے لے لی۔ تو لکڑی کا بے جان ممبر ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو حظ کہتے ہیں جو آپ کو تبرک اور حصہ ملتا ہے، وہ فضلک اور فضیلت۔ یہ جو تو نے کام کیا، پیغمبر ممبر زندہ ہے، پیغمبر اکرم نے جہاں پر قدم آیا مبارک کو رنجا فرمایا، وہ ممبر زندہ ہے، حیات رکھتا ہے، آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی بات سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اوجبت تمسح بک، یہ فضیلت تھی جس نے ہم پر واجب کیا۔ زیارت میں بتایا میرے مولا نے کہ واجب ہے ممبر پہ اپنا ہاتھ رگڑ رگڑ کے اپنے منہ پر ملو، آنکھیں ملو، بوسہ لو، یہ وجہ تھی۔ قدم رکھے ہیں تو مجھے یہ بتائیے، ممبر لکڑی کا تھا، اب چلیے آئے نور کی طرف۔ یہ پیغمبر اکرم اللہ نور السماوات والارض۔ محنت آپ نے پوری الحمدللہ سوارت کروا دی، خدا کا شکر ہے۔ اب میں زیادہ یہاں پر خیبر خندق نہیں چلے گی، اب آپ آگے جو آئے تو بلا وجہ آئے، یہیں پہ بات ختم ہو جائے، لیکن بہرحال آ گئے تو سنیے، اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے۔ 10ویں دفعہ آپ ترجمہ سن چکے ہیں، 11ویں دفعہ پھر برداشت کیجیے ترجمے۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاتٍ، اس کے نور کی مثال اس تاقچے کی سی ہے جو دیوار میں
بنا ہوتا ہے. فیہا مصباح، اور چراغ کو آپ اس تاقچے میں جا کر رکھتے ہیں. مثلا نوری کا مشکل ہے فیہا مصباح. المصباح فی زجاجہ، چراغ جو ہے وہ شیشے کی ایک چمنی کے اندر رکھا. المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کہنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال واللہ بکل شیء علیم. اب آرام سے ترجمہ سنیے. تاقچہ ہے دیوار میں، آپ نے تاقچے میں کس کو رکھ دیا؟ چراغ کو. چراغ کے گرد شیشے کی ایک حفاظتی دیوار جس کو چمنی کہتے ہیں. تیل کون سا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، ایسے تیل سے جل رہا ہے جو شجرہ مبارک ہے. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یہ ٹمٹماتا نہیں ہے. یکاد زیتھا یضیء، شعلے کی ہم بات نہیں کر رہے، خدا فرمائے گا ہم تیل کی بات کر رہے ہیں. یکاد زیتھا یضیء، شعلے کی بات بعد میں آئے گی جب لو میں سے روشنی نکلے گی. یکاد زیتھا یضیء، اس کے تیل کو دیکھو کہ لگے گا تیل ابھی بھڑک جائے گا. ولو لم تمسسه نار، یہ مت سمجھنا کہ کوئی اس تیل میں، اس روغن میں آگ جلائے گا، بلکہ روغن کی کیفیت یہ ہے اتنا چمکدار ہے کہ آگ نہ بھی چھوئے لگے گا کہ ابھی بھڑک اٹھے گا. اب اردو کے بعض اشعار ہیں، مجھے مناسب نہیں لگتا ان سے مدد لینا، لیکن بہرحال ایک مصرع پڑھوں گا، صاحبان ذوق جو ہیں وہ سمجھ لیں گے. شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. پہلا مصرع نہیں پڑھوں گا ممبر کے ادب کی وجہ سے، اور جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. شعلہ سا لپک جائے ہے، آواز اتنی مترنم ہے کہ شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. یہ آواز نہیں ہے، یہ شعلہ ہے. اس سے بہتر شاید تشریح اور تشبیہ نہیں ہو سکتی. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ نُورٌ عَلَى نور، چراغ کا نور، چمنی کا نور، تیل کا نور، لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ سارے نور ایسے ہیں کہ نورن، ایک کے بعد ایک تلے اوپر نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور خدا جس کی جانب چاہتا ہے اپنے نور کو اس کی جانب ہدایت کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور خدا مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ سن چکے ہیں، مدد لے رہا ہوں میں اس آیت سے، اور پھر دوبارہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ آیت ترجمے کے ساتھ. اب بات یہاں پر ختم ہو گئی. اب آگے چلیے اس آیت کے بعد والی آیت، اس میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ نور ملے گا کہاں پر؟ نور خدا کا ہے، خدا دکھتا نہیں ہے. اب آپ نے خوشی کے ساتھ سنا تو دو جملے اور سن لیجئے. نور اللہ کے اندر دو مشکلات ہیں. نور دکھائی دینے والی چیز، اللہ دکھائی نہ دینے والی چیز. پروردگار اس آیت نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ تیری ذات نہیں دکھتی، تیرا نور بھی نہیں دکھ رہا. خدا کہے گا رک جاؤ ذرا، آیت پوری پڑھ لو، پھر ہم بتائیں گے نور نازل کیسے ہوتا ہے. جب بھی کوئی چیز نازل ہوگی عالم غیب سے، اس میں دنیا والوں کے برے افعال کی وجہ سے آلودگی آ جائے گی. بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے دھواں اور آلودگی اور پولیوشن، بارش کا پانی جراثیم میں مل جاتا ہے جب بھی کوئی چیز عالم بالا سے آتی ہے. لیکن خوب توجہ کیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ تمام کے تمام نکات حضرت کی زیارت پر لا کر منطبق کرنے ہیں. مجھے تمام کے تمام نکات، یہ جو الفاظ ہیں، آ کر قصیدہ مجھے ایک چھوٹا سا پڑھنا ہے آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کا، اس کے ذریعے لا کر منطبق کرنے اور جوڑنا ہے. کہاں پر بارش جب ہوتی ہے تو آلودگی نہیں ہوتی؟ وہ نا ہمالیہ کے دامن میں جو بارش ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ گلاس رکھیے پی لیجیے. کراچی، بمبئی، کلکتہ، ان جگہوں میں اگر ہوگی، لاہور، یہاں تو آپ پانی نہیں پی سکتے وہ بارش کا، اس میں دھواں وغیرہ سب مل کے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے گندگی، غلاظت اوپر تک جاتی ہے، اور اللہ کی پاک و پاکیزہ بارش کو بھی آلودہ کر دیتی ہے. اگر جہاں کی زمین بہترین ہو، وہاں کے بادل بہترین ہوں گے، وہاں کی برسات بہترین ہوگی، اور پھر اس میں کوئی آلودگی نہیں ہوگی. لہٰذا فرمایا اب یہ ملے گا کہاں پر؟ خوب توجہ. نور اللہ نور السماوات والارض، خدا کی ذات دکھتی نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہم جس کو چاہیں گے اپنے نور کی طرف بھیجیں گے. پروردگار کیا یہ نور جب تیرا ہے تو جس طرح سے تو نہیں دکھتا تو یہ بھی نہیں دکھے گا؟ تو ہدایت کر کے دیکھیں گے کہاں سے اس نور کو؟ بھائی مولانا صاحب مشکل نہیں ہے، جو نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، دیکھ لیجیے گا. میں آپ کو بتاؤں نماز روزوں کی حالت کیا ہے قرآن کے مطابق.
میں آپ کو بتاؤں لا الہ الا اللہ کا خدا نے کس طرح سے مذمت کی ہے. بعض لوگ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں تو خدا نے قرآن میں کس طرح سے مذمت کی ہے. میں بتاؤں آپ کو بعض نمازیوں کو خدا نے کس طرح سے پھٹکارا ہے قرآن میں. میں آپ کو بتاؤں عبادت کرنے والوں کو کس طرح سے ذلیل کیا ہے خدا نے قرآن میں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان خدا نے قرآن میں کس طرح سے ایک خاص طبقے کو کہ جو کلمہ شہادت بھی پڑھے کس طرح سے ذلیل اور رسوا کیا ہے قرآن میں. تو اگر مکمل معیار یہ ہوتا تو خدا مذمت کرتا ہوا نہیں دکھ رہا ہوتا. اس لیے نور خدا کو پہلے ڈھونڈیے, اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے یا 4, 8 پڑھے یا 16, نماز نہ پڑھے سر رکھ کر سوتا رہے. لہٰذا آپ نور خدا کو ڈھونڈیے, اعمال کے ذریعے مت ڈھونڈیے گا, قرآن کی آیت اور رسول خدا کی نشاندہی کے ذریعے ڈھونڈیے. تو اب یہ پروردگار تیری ذات دکھتی نہیں ہے, تیرا نور کیسے دیکھیں؟ پتہ بتا دے, اس کا ایڈریس بتا دے. خدا کہے گا فی بیوتن, کچھ گھروں میں جاؤ. پروردگار تو نور تیرا گھروں میں کیسے آئے گا؟ پروردگار کہے گا ہم تم کو بتا دیتے ہیں, دیکھو اس گھر کا پتہ فی بیوتن اذن اللہ, کچھ گھروں میں جن میں خدا نے اجازت دی ہے ان ترفع, یہ گھر مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, ان گھروں میں مسلسل خدا کے نام کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اور دیکھو ایک اور صفت یہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اس گھر میں ان گھروں میں صبح و شام مسلسل کچھ لوگ ایسے ہیں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, صبح شام اس گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلسل پروردگار عالم کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال, کچھ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ دنیا کے کاروبار میں جتنے بھی ڈوب جائیں, بھئی آپ لین دین میں لگے رہیں, آپ کو دکھے ہی نہیں کہ سورج نکل آیا ڈوب گیا. لیکن یہ ایسے ہیں کہ ہر کام جو کرتے ہیں یہ عین عبادت ہے. دنیا میں جتنا بھی ڈوب جائیں ان کی توجہ مسلسل مرکز توحید کی طرف ہے. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, نہ یہ زکوٰۃ دینے سے چوکتے ہیں, نہ نماز پڑھنے سے یہ کو بھول جاتے ہیں, کسی بھی عبادت کو نہیں چھوڑتے. دنیا کے کاروبار میں ہیں مکمل طرح سے, لا کسی بھی قسم کی تجارت, لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, کسی بھی قسم کی تجارت, کسی بھی قسم کی تجارت, کوئی بھی چھوٹی بڑی حقیر عظیم خطیر قلیل, ان کو روکتی نہیں ہے ذکر خدا سے, نماز پڑھنے سے, زکوٰۃ دینے سے. کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا, یخافون یوما, یہ ڈرتے ہیں اس قیامت کے دن سے کہ تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ جس دن خدا آنکھوں اور دلوں کو پلٹا دے گا. اور پھر فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسئلہ یہ ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, کہ خدا جو یہ عمل کریں گے اس کی خوبصورت ترین جزا ان کو دے گا, اور یزیدہم من فضلہ, اور اپنے فضل سے مزید بڑھا کر دے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور خدا جس کو چاہتا ہے بلا حساب دیتا ہے. آپ نے توجہ کی, خوب توجہ کیجیے گا. اب یہ نیا نکتہ ہے جو پچھلی مجلسوں میں نہیں بتایا, اب آپ سن لیجیے اس کو ذرا. یہ بھی امام زمانہ کی برکت ہے اور آپ لوگوں کی دعا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے شوق کو دیکھ کے بتا رہا ہوں. خوب توجہ کیجیے گا. یہ کہاں پر ذکر کر رہے ہیں؟ گھروں میں. گھر کہاں ہیں ان کے؟ مریخ پہ, چاند پہ, دنیا میں. یہ انسان ہے کہ فرشتے؟ انسان ہیں. ان کی عمر محدود ہے کہ نہیں ہے؟ محدود ہے. کیا کہنے اس گھر والوں کے کہ ذکر کیا خدا کا اپنی محدود زندگی میں, اور وہ خدا کہ جس کے پاس لا تعداد خزانے, وہ کہہ رہا بھائی دیکھو ذکر تو کیا انہوں نے 70 75 63 سال, لیکن ہم جب ان کو دیں گے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو سرکار مجھے یہ بتائیے کہ 60 65 70 75 برس کی زندگی کی عبادتوں کا صلہ یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے پہلا اجر دیں گے خوبصورت ترین. وہ خدا جو خالق خوبصورتی و حسن و زیبائی و دلکشی و دل فریبی ہے, وہ خالق خوبصورتی کہہ رہا ہے کہ خوبصورت ترین ذکر ہم دیں گے. جب خدا خوبصورت ترین ذکر اس گھر والوں کو دے گا تو اب کسی کی ہمت نہیں کہ اس گھر والوں کی اجر کی خوبصورتی کے سامنے آ کر کھڑا ہو. احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. پروردگار خوبصورتی دینے کے بعد تو کہتے کہ اب اس سے زیادہ میں خوبصورتی نہیں دے سکتا. پروردگار خزانے تو سب چیزوں کے تیرے پاس ہیں, تیرے پاس خوبصورتی ختم نہیں ہو سکتی. فرمایا یزیدہم من فضلہ, اور خدا اپنے فضل سے مزید بڑھائے گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی
تو آپ کے دل پہ بڑا گرا گزر رہا تھا. خدا نے کہا اچھا تکلیف ہوئی, ایک اور آیت لو. اچھا پھر تک ایک اور آیت لو. دیکھیے گرا نہ گزرے کہ پروردگار آیت روکی. آپ کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ پروردگار آیت روکی کیوں؟ دیتا رہے جتنا دینا ہے اس گھر والوں کو, کیونکہ تو جتنا اس گھر والوں کو دے گا نا, یہ کریم ہیں, اپنے حقیر ترین نوکروں کو بھی دیتے ہیں, تو اس گھر والوں کو جو ملے گا وہ مجھ کو آپ کو بھی ملے گا. تو سرکار یہ ہو گئی بات یہاں تک, خدا ان کو اس طرح سے دے گا, نور خدا کا ان گھروں میں ملے گا. اور پھر خداوند تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو ان لوگوں کو جو کچھ ملے گا وہ بغیر حساب کے. پھر عرض کروں, مختصر زندگی تھی دنیاوی, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہم کیا پیمانہ معین کریں, ان کے لیے ہم کوئی پیمانہ معین نہیں کر سکتے. تو اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ ممبر نے نبی کریم کے قدم جب پڑے تو اس سے اپنے شرف اور فضل کو کسب کیا. نبی کریم جب استوا کے ساتھ تشریف فرما ہوئے, ارتقا اور استوا, پھر نبی کریم آ کر بیٹھ گئے. اب اس کے بعد نبی کریم قدم رکھ کر جاتے تو نہیں گئے, ممبر پہ بیٹھے رہے. خوب توجہ کیجئے گا, یہ پیغمبر اکرم کی مادی ایک عادت تھی جو اس دنیا میں لوگوں نے آنکھوں قدم رکھے آ گئے. کوئی فاسق فاجر چڑھتا کچھ نہیں ہوتا, یہ ممبر مندوس ہو جاتا. نبی کریم نے قدم رکھے, ارتقا اور استوا, اور کہا جا رہا ہے کہ جتنی دفعہ قدم رکھا اور جتنی دفعہ استوا کے ساتھ بیٹھے, تو نے اپنا استوفیت حظک و شرف فضلک. تو یہ ارتقا تھا 3 سیڑھیوں کا, اور یہ استوا تھا. مجھے یہ بتائیے, اگر کوئی ہستی ایسی ہو کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم یہ کہیں کہ اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہستی تمام انبیاء کی میراث کی وارث ہے, اس ممبر کے اندر نبی کریم کا خون شامل نہیں ہے, فاطمہ کے 11ویں بیٹے کی رگوں میں پیغمبر اکرم کا خون شامل ہے. یہ ممبر صرف رسول خدا سے اخذ کر سکا, استعفا کر سکا, کما سکا, حاصل کر سکا, طلب کر سکا, قدم پڑے اور آ گئے. یہ جو خون حجت ابن الحسن کے رگوں میں طیب و طاہر رسول خدا کا خون ہے, یہ وہ مرحلہ نہیں ہے جو ممبر نے قدم رکھا لے لیا, بلکہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جتنی بھی خصوصیت رسول خدا کے وجود میں ہیں, جتنی بھی خصوصیت سیدہ کے وجود میں ہیں, جتنی بھی خصوصیت حسین ابن علی کے وجود میں ہیں, سید سجاد کے وجود میں ہیں, امام باقر کے وجود میں ہیں, امام صادق کے وجود میں ہیں, امام کاظم کے وجود میں ہیں, امام رضا کے وجود میں ہیں, امام تقی کے وجود میں ہیں, امام نقی کے وجود میں ہیں, حضرت حسن عسکری کے وجود میں ہیں. تمام کی تمام وجود کے اندر برکتیں موجود ہیں. لہذا روایت ملتی ہے کہ جب حضرت ظہور کریں گے تو فرمائیں گے محمد میں ہوں, علی میں ہوں, حسن میں ہوں, حسین میں ہوں. یعنی آپ سمجھے, اگر آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں حسن عسکری زمان کون ہے, وہ ہے آپ کا آقا. اگر امام رضا زمان کون ہے, آپ کا آقا. علی زمان کون ہے, آپ کا آقا. اس دور میں سیدہ کی برکتیں کس کے دروازے سے ملیں گی؟ حجت ابن الحسن کے دروازے سے. یہ تو تھا خطیبانہ جملہ. اب چلیے زیارت کی طرف. پروردگار واحفظ فیہ رسولک وآل رسولک. پروردگار ہمارے آقا اور مولا حجت ابن الحسن کے وجود میں ان تمام صفات کو زندہ و جاوید کر دے جو تمام انبیاء کے وجود میں تھیں. تو سرکار یہ لکڑی کا ممبر تھا, آنکھیں ملو. ارتقا پیغمبر اکرم کا ممبر پر,
ارتقا کا مطلب پتہ ہے؟ بلندی کی طرف جانا. امتحان آ کر ختم ہو گئی شدت امتحان سید الشہداء پر. پھر امام سجاد نے بڑی پرسکون ہنسی خوشی زندگی گزاری. خادمائیں تھیں، نوکر چاکر تھے، صبح کو ناشتہ مل جاتا تھا پنکھا جھڑنے کے لیے، وہ سب بہترین، نہ کبھی قید میں گئے نہ کبھی تکلیفیں. اور امام زندگی میں 35 برس تک امام سجاد مسکراتے رہے. بڑے کٹھن امتحان دیے. تو یہ جو امتحان امام سجاد نے دیا اس کا کوئی اجر ہے کہ نہیں ہے؟ امام باقر نے نہیں، امام باقر کی زندگی بڑی اچھی تھی مولانا، اور بڑا سکون سے گزرا، کوئی تکلیف کچھ نہیں، بڑے سکون سے اور ہنستے بولتے ہوئے سب گفتگو ہوتی تھی، اور بالکل پنکھا جھڑ رہے ہوتے تھے لوگ. اور امام باقر کے امتحان، امام صادق کے امتحان، امام کاظم کے تو عجیب 25 رجب گزری ہے ابھی. پھر امام رضا کے امتحان، پھر امام تقی کے امتحان، پھر امام علی نقی، پھر امام حسن عسکری. یہ تمام امتحانات جو ہوتے رہے، اس کی میراث کے بدلے یزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ ہے ارتقاء خون طیب و طاہر فاطمی و علوی. یہ بلندی کی طرف خون کی تاثیر جا رہی ہے. سرکار طہارت اتنی ہے کہ اس مقام پر رک بھی جائے تو عالم و عقبہ مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ طیب و طاہر سیدہ کی منزلت، طیب و طاہر علی ابن ابی طالب کا خون، حسن و حسین کی میراث، تمام 9 اماموں کی میراث، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی میراث، جناب ابراہیم کی میراث، جناب اسماعیل کی میراث. عیسیٰ کے معجزات کو دیکھیے، موسیٰ کی معجزات کو دیکھیے، شعیب کی عظمت کو دیکھیے، تمام کے تمام انبیاء کے امتحانات کو دیکھیے. ان امتحانات کو جب انبیاء نے دیا، درجات ملے، وہ سب کے سب ختم ہوئے ختمی مرتبت پر. اور ختمی مرتبت کے بعد دوبارہ سلسلہ چلا. کس طرح سے چلا؟ انک لعلی خلق عظیم. حبیب ابراہیم جس مرتبے پر نہیں تھے تم اس مرتبے پر ہو. جس مرتبے پر آدم اور نوح، موسیٰ اور عیسیٰ نہیں تھے تم اس مرتبے پر ہو. دیکھو زکریا اور یحییٰ جس مرتبے پر نہیں تھے تم اس مرتبے پر ہو. اب ایک دفعہ یہ تھا استوا، جب پیغمبر اکرم ممبر پر آ کر بیٹھ گئے. اب یہ تمام میراث خون پیغمبر میں آ کر اکٹھی ہو گئی، بڑے سکون سے تشریف فرما ہوئی یہ تمام صفتیں. اب یہ صفت یہاں پر آ کر انزوا کی طرف نہیں جائے گی، اعتزال کی طرف نہیں جائے گی، نزول نہیں کرے گی، علی کے وجود میں آ کر عروج پائے گی. یہ ہے آپ کا امام عصر. دیکھیے مولانا فلاں آپ کی محبت نہیں ہے تو امام عصر کی محبت. میاں کیا اول فال باتیں کرے آ رہے ہو؟ حجت ابن الحسن کی محبت، حجت ابن الحسن کی محبت ہے. نہ آج کسی مرجع کے پاس حق مطلق ہے، اور نہ جو کہ حق مطلق فلاں مرجع کے پاس ہے وہ دین سے باہر نکلے کلمہ دوبارہ پڑھ کے آئے. یہ گمراہی ہے. کہاں استوا اور ارتقاء خون طاہر علوی، کہاں ارتقاء اور استواء خون طاہر مصطفوی. اور یہ کہاں ہم جیسے مولوی لوگ امامہ لگانے والے کوئی ہاتھ سر پہ لگائے جی کون صاحب ہے دیکھے، وہ کہاں اور وہ کہاں؟ این التراب و رب الارباب. کہاں خاک اور کہاں خاک کے پالنے والے کا پوتا. این التراب وہ ولد ابی تراب. کہاں تراب، کہاں ابو تراب کا بیٹا. اب آپ کی سمجھ میں ارتقاء اور استوا. حضرت حجت نام ہے، کمال ارتقاء خون مصطفیٰ. امام زمانہ نام ہے کمال ارتقاء طہارت شہزادی کونین. سرکار ختمی مرتبت کی طہارت اپنے نچلے ترین مرحلے پر بھی ہونا تو 1000 ارب خرب مولانا آیت اللہ مجتہد فقی آ کر پانی بھی نہیں بھر سکتے وہاں پر. اردو کا ایک محاورہ پانی بھرنا، قدموں کی خاک جمع نہیں کر سکتے جس ہستی کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد استوا ایسا، ارتقاء ایسا. صاحب آپ جائیے مدینے میں ڈھونڈیے جا کر کسی اور مقام کو جس کے بارے میں ہو پورے مدینے میں. یا استوانہ ہے جو ابی لبابہ جو ستون تھا درخت تک کاٹ دیا گیا، اس نے گریہ کیا. اور ایک دوسرا یہ ممبر، آنکھیں ملو چومو اس انار نو رمانتین التمسح بالرمانتین
جو انار نما جو 2 دستے یا 10 گیرے لگے ہوئے ہیں ہاتھ رکھیں گے ان کو پکڑو تھامو. کیوں؟ او جب لکتم صحبک، اے ممبر نبی نے تیرے قدموں پر پیر رکھا تھا، نبی نے قدموں پر پیر رکھا تھا. حقیقت طہارت مصطفیٰ ممبر سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے، حقیقت طہارت مصطفیٰ ظاہر ہو رہی ہے وجود حضرت حجت ابن الحسن سے. حقیقت طہارت پنجتن ظاہر ہو رہی ہے امام زمانہ کے وجود سے. آپ کی اور میرے گھر میں یہ جو حیا، شرافت، پاکیزگی، حرام سے بچنا، واجبات پہ عمل، ہم اپنی بچیوں کو کس کی امید پر پروان چڑھا رہے ہیں؟ یہ مولانا کی تقریر پہ پروان چڑھا رہے امید پہ. یہ سنڈے منڈے مدرسے یہ مولانا کی تقریر میں. مولانا آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے بچے، ارے مولانا جو مولانا کی اوقات، کوئی مولانا کے علم کی اوقات، یہ سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے کے مدرسے ہیں. جائیے بھیجیے، فرش اعضا پر آئیے، مدرسوں میں بھیجیے، وضو غسل سکھائیے، دین سکھائیے، ممبر پر آئیے، لیکن مدد مانگیے حجت ابن الحسن سے. اگر ارادہ نہ ہو، 1000 گھنٹے تک میں بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھا ہوں کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا مدد مانگیے حجت ابن الحسن سے. اپنے بچوں کو بھیجیے وضو سیکھنے، غسل سیکھنے، طہارت آنی چاہیے، نماز کا طریقہ آپ کے بچوں کو آنا چاہیے. لیکن بیٹھ کے سو مت جائیے. کسی دنیا کے مدرسے میں سلمان اور ابوذر نہیں پڑھا رہے، اس وقت ممبر پر سلمان اور ابوذر کے قدموں کی خاک نہیں بیٹھا ہوا. اوقات کو سمجھ کر بھروسہ کیجئے. میں آپ سے کہوں دیکھیے یہ 500 فٹ اونچا ہے، نیچے سمندر ہے، چھلانگ لگا لیجیے. مولانا نہیں میں مولانا، مولانا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کیا مطلب آپ میں مولانا حال چھلانگ لگائیے. مولانا کیسے غلط ہے، یہ تو میں تو نہیں کر سکتا اور یہ تو صحیح نہیں ہے، خودکشی ہو جائے گی. خودکشی کیسے؟ توضیح مسائل میں لکھا ہوا. آپ مجھے بتا رہے ہیں میں یہ نہیں مولانا، آپ مولانا ہے حد میں رہیے. ایک دفعہ ابو الفضل عباس نے کہا کہ چھلانگ لگا دو. مولا عباس یہ بتائیے چپل کے ساتھ یا بغیر چپل کے؟ سمجھیے، آپ سمجھیے کہاں پر ہے. یہ ہے وہ نجاست. کسی کی محبت دروازہ نہیں ہے حجت ابن الحسن کی محبت کا. لیکن یہ بات باعث نہ بنے کہ آپ علماء کا مذاق اڑائیں. کوئی مرجع ہمارا نہیں کہتا، کوئی مرجع نہیں کہتا. آپ کی دکان پھیکی ہے تو آپ اپنی دکان کو جوڑتے ہیں مرجع کے ساتھ، اور اس کے بعد کہتے ہیں صاحب یہ ہے. کوئی نہیں ہے ایسی بات عقائد تشیع میں. جہاں پہ ہے انحراف گمراہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات واضح سن لیجیے. آپ کو یہ بتا رہا ہوں ممبر کی حیثیت یہ ہے، نہیں ہے یہ حیثیت. لہٰذا یہ خون کا مرحلہ. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے فرمایا استوا اور ارتقا. کچھ چیزیں نازل ہوتی ہیں بلندی تک جاتی ہیں، کچھ چیزیں نازل ہوتی ہیں مر جاتی ہیں. پانی آسمان سے نازل ہوا، زمین میں گیا، اردو کا لفظ ہے پانی زمین میں مر گیا، چلا گیا. جو زمین میں نجاست تھی وہاں چلی گئی. یہ جو نور خدا ہے عالم غیب سے نازل ہوا ہے عالم ظاہر میں. تو یہ عالم غیب سے جو عالم ظاہر میں نازل ہوا ہے نا نور خدا، سورہ نور اور آیا نور کے مطابق، یہ مرنے کے لیے نہیں آیا. کیا بیان کروں اس ہستی کی فضیلت کہ عالم غیب سے جو تحفہ زمین پر آئے اور قلب حجت ابن الحسن پر نازل ہو تو اس پانی کی طرح نہیں ہے جو مر گیا. یہ نور جب حجت ابن الحسن کے وجود پر آئے گا، اب رک جائیے بڑے احتیاط کے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا؟ چلیے زیارت کی طرف جو آپ کے مولا کی زیارت ہے. پروردگار کرم محتدو نورک المتعلق وضیاؤک المشرق العلم النور فی تخیاء الدیجور جل مولدو وکرم محتدو. سمجھو اپنے مولا کو یا مولا کے آباء و اجداد کے ذریعے یا مولا کے بیٹوں کے ذریعے. یہ قصیدہ وسیدہ مولانا کی تقریریں، خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا ہمارے رحم و کرم پر، اور آپ ہیں ہمارا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے. جاؤ جا کر زیارت اہل یاسین پڑھیے، حضور جا کر زیارات پڑھیے امام زمانہ کی. جا کر دیکھیے دعائے ندبہ میں کیا لکھا ہوا ہے. جا کر دیکھیے آپ کو تعلیمات اہل بیت میں دیا کیا گیا ہے، کس طرح سے دیا گیا ہے. آپ نہیں پڑھتے، اس لیے جو چاہتا ہے وہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز ٹھوس کے چلا جاتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. اپنے ذہن کو ٹیکا لگائیے، اس میں ٹیکا زیارت عاشورہ کا، جامع کبیرہ کا، اہل یاسین کا ترجمہ سنیے. پروردگار تیرا جو 12واں آ رہا ہے نا کل صبح کو، یعنی آج صبح کو، وہ کیا ہے؟ کرم محتدو. اس کی جو نسب جس جگہ پر یہ وجود اگا ہے نا وہ بڑا کریم ہے. یہ وہ وجود نہیں ہے، یہ وہ زمین نہیں ہے کہ جہاں آ کر پانی زمین پر گرا
آلودہ ہو گیا، نجس ہو گیا، عالم غیب سے پروردگار تیرے جتنے تحفے آ کر حجت بن حسن کے سینے پر نازل ہوں گے، یہ وہ زمین ہے جو ہمالیہ کے دامن میں جب بارش ہوتی ہے، یاد ہے تقریر کے شروع کا حصہ، ہمالیہ کے دامن میں جب بارش ہوتی ہے تو جتنی پاکیزگی سے نازل ہوتی ہے اتنی پاکیزگی سے زمین پر رہتی ہے۔ یہی ترجمہ ہے اس کیفیت کا کہ بالحق انزلنا ہو و بالحق نزل، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، قرآن کو حق کے ساتھ نازل ہوا، قلب پیغمبر اکرم پر نازل ہوا۔ کرما محتدو، اگنے کی جگہ، اصل و نسب کریم ہے، وہ جل مولدو، ولادت کی جو وقت ہے وہ بڑا جلیل القدر ہے، ولادت کی جو شب ہے، ولادت کی جو گھڑی ہے، خود ولادت کا واقعہ، یعنی 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کی محنتوں کا پھل کل زمین پر آئے گا۔ نور کل متعلق و ضیاء کل مشرق، پروردگار یہ جو کل آنے والا ہے نا، ولادت جس کی ہے کل، ضیاء کل مشرق، ضیاء کہتے ہیں سورج کی روشنی کو۔ آرام، مجھے لغت کی پیچیدگیوں میں نہیں جاؤں گا، جلدی بات کرنے دیجیے مجھے کہ نور کیا ہے، ضیاء کیا ہے، فرق کیا ہے، کیا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ ضیاء سورج کی روشنی، نور سمجھ لیجیے چاند کی روشنی۔ مفسرین نے بحث کی اس پہ، بالکل میں سادی بات کر رہا ہوں، مجھے اس علمی گفتگو میں نہیں جانا۔ پروردگار یہ جو کل آنے والا ہے نا، واللہ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان۔ پروردگار ضیاءک، یہ تیری ضیاء ہے، یہ تیری ضیاء ہے۔ جب تیری ضیاء انسان کے وجود میں آ رہی ہے تو اس کو ماند پڑ جانا چاہیے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ فنا ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ جو چیز بھی رحمانی بشر کے وجود میں آئے گی فنا ہو جانا چاہیے۔ جب تک وہاں ہے باقی ہے، وہ ہمیشگی ہے، وہ خلود ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی وہ ضیاء۔ لیکن جب یہ انسان کے وجود میں آ جائے تو انسان ممکن الوجود، خطاؤں کا پتلا۔ آواز آئے گی شاید خدا کی بارگاہ قدرت کی، دیکھو یہ وہ انسان نہیں ہے جو وہ انسان تھے، یہ انسان ہے ضیاءک۔ جب تیری ضیاء اس امام کے وجود کے ذریعے آئے گی تو فنا نہیں ہوگی، المشرق، یہ مسلسل ارتقاء کے مرحلے پر جائے گی، یہ اپنے مقام پر رکے گی نہیں، بلندی کی طرف جائے گی۔ وَنُورَكَ الْمُتَعَلِّقِ، یہ تیرا وہ نور ہے حجت ابن الحسن، متعلق، شاندار نور۔ ہر چیز جو عالم غیب سے زمین پر آئے فنا ہو جاتی ہے، بجز اولاد سیدہ کے سینوں کے، حضرت سید سجاد سے لے کر سید الشہداء امام مجتبیٰ سے لے کر حجت ابن الحسن تک، جو چیز وہاں سے یہاں نازل ہوگی فنا ہونے کے لیے نہیں آتی، روشنی کو پھیلانے کے لیے آتی ہے۔ ضیاء المشرق و نور المتعلق، العلم النور، پرچم ہے ہمارا 12واں امام۔ کون سا پرچم؟ جو مجسم نور کا پرچم نہیں ہے، وہ پرچم ہے جو خود نور ہے۔ کہاں پر ہے یہ نور؟ فی تخیاء الدیجور، اس گھٹا ٹوپ شدید اندھیری رات میں کہ جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اگر انسان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے تو خود نظر نہ آئے کہ وہ کہاں ہے۔ تخیاء الدیجور کا مطلب ہے وہ اندھیری رات جس میں ستارے نہ ہوں، جس میں چاندنی نہ ہو، اور جس میں بادل چھائے ہوئے ہوں۔ العلم النور فی تخیاء الدیجور، یعنی کیا مطلب؟ مولانا نماز نہیں پڑھ سکتے، مولانا روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہتا، گناہ نہیں چھوڑ پاتے، زبان یہ ہے، گھر میں یہ ہے، فلاں ہے۔ کبھی یہ مولوی سے مدد مانگنا چھوڑو، جا کر دیکھو اپنے آقا و مولا کی طرف، مولانا صاحب اس حد تک، مولانا دعا بتائیے کیا ہے، سورہ کون سی پڑھیں جو روایت میں آیا ہے وہ بتائیے، تو مولانا بتا سکتے ہیں۔ اصل میں مدد آئے گی اس سے کہ جو خود پرچم ہے، خود نور ہے گمراہی کی اندھیری رات میں۔ لہٰذا اب آپ سمجھے استوا کیا ہے، ارتقاء کیا ہے، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ اور میں 5-7 منٹ میں ختم، وقت ہے، میں 5 یہ آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی کا قصیدہ ہے امام زمانہ کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اور قصیدہ میں لاتا، لیکن بہرحال احسانات ہیں اس ہستی کے ہم پر۔ خیر ہماری ولادت سے 10 برس پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن بہرحال چیزوں کی سمجھ بوجھ جو عطا ہوئی ہے وہ انہی ہستیوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے عطا ہوئی ہے، ہم جیسے ہیچ مدان انگوٹھا چھاپ لوگوں کو۔
تو بہرحال ان کا نام زندہ رہے. اور قصیدہ عربی میں ہے تشرق من طلعتہ شمس الابد. جو حضرت کا چہرہ ہے نا، یہ چہرہ نہیں ہے، یہ وہ سورج ہے جو ہمیشہ ابد تک چمکتا رہے گا. لا لہا حد ولا لہا امد. نہ اس چہرے کے نور کی کوئی حد ہے نہ کوئی مدت ہے. کیسے نور ختم نہیں ہو رہا؟ کیسے نور ختم نہیں ہو رہا؟ فرمایا وَكَيْفَ وَهُوَ خاتم الولایہ. نور ختم کیسے ہوگا؟ ولایت علی بن ابی طالب کی اس کے وجود میں آ کر چمک رہی ہے. فَهَلْ لِغَایَةِ الْکَمَالِ غایہ. یہ علی کا 11واں بیٹا کون ہے؟ یہ علی کی ولایت کا کمال ہے. خود علی کمال، یہ کمال. فرمانا تم بتاؤ کمال کا کمال اختتام ہوگا کبھی؟ کمال کا کمال نہیں ہو سکتا. وجہ المضی مصباح الہدی. اس بچے کا جو کل آئے گا، ولادت ہوگی، اس کا چہرہ ہدایت کا چراغ ہے. یزداد نوراً وضیاء ابدا. یہ ہمیشہ نور بڑھتا رہے گا ہمیشہ. والکوكب الدری فی السماء. دیکھو یہ جو ستارے تمہیں چمکدار ستارے نظر آ رہے ہیں نا آسمان میں، یہ مت سمجھنا کہ میں ان سے تشبیہ دینا چاہ رہا ہوں. اصل میں مشکات ذاک النور والضیاء. یہ ستارے نہیں چمک رہے، یہ فرزند فاطمہ کے نور کی حفاظت کی ہے تو چمک پیدا ہو گئی ہے. واللہ کل ما یشاء یہدی. اور خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے بنور ہی، اپنے نور کی طرف. یہد اللہ لنورہ من یشاء. سورہ نور میں یاد آیا نور میں یہد اللہ لنورہ من یشاء. خدا جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کرتا ہے. فرمایا بنورہ من نور نور المہدی. خدا جو سورہ آئے نور میں آیا نا، جس کو چاہتا ہے خدا اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو یہ خدا کا وہی نور ہے، مہدی کا نور. وصدرہ کنز جواہر الحکم. تمام حکمتوں کے خزانے مولا کے سینے میں ہیں. معدن اسرار الحدوث والقدم. خدا کب سے ہے اس چیز کو سمجھنا ہے نا، تو بھی اسی امام سے پوچھو. اور خدا نے خلق کیسے کیا مخلوقات کو سمجھنا اسی سے پوچھو. وقلبہ مقلب القلوب. اس کے دل کی کیفیت بتاؤں کیسا ہے، کتنا علم ہے. میں تمہیں بتاؤں اس کا دل ایسا ہے کہ اگر دل میں ارادہ کرے تو یہ کائنات میں موجود تمام لوگوں کے دلوں کو پلٹا دے. وَعِندَهُ. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو شرک کر رہے ہیں آپ آیت اللہ. فرمایا وَعِندَهُ مفاتیح الغیوب. کیونکہ غیب کی ساری کنجیاں تو ہیں اس کے پاس. اب 4-5 شعر. وَهُوَ وَلِيُّ الْأَمْرِ لَا سِوَاهُ. ولی امر صرف وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. وَهُوَ وَلِيُّ الْأَمْرِ لَا سِوَاهُ. صاحب امر وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. وَمَبْدَأُ الْخَيْرِ وَمُنْتَهَاهُ. خیر کا آغاز بھی یہاں سے، خیر کا اختتام بھی یہاں سے. وَمَصْدَرُ الْوُجُودِ فِي الْبِدَایَہ. جو جب بھی کوئی چیز، کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے، انہی کے گھر سے. وَغَایَةُ الْإِیجَادِ وَالنِّہَایَہ. اور ہر خدا کی مخلوق کو جہاں تک پہنچنا ہے وہ انہی کی معرفت ہے. کَلَّا لِسَانُ الْمَدْحِ عَنْ جَلَالِهِ. زبان اٹک رہی ہے کہ میں اپنے مولا کی جلال کے بارے میں گفتگو کیسے کروں. کَلَّا لِسَانُ الْمَدْحِ عَنْ جَلَالِهِ. اچھا آیت اللہ صاحب، آپ زبان آپ کی ساتھ نہیں دے رہی، اٹک رہی ہے، تو سوچ لیجئے کہ آپ کا مولا کہاں پر ہے. سوچ تو سکتے ہیں. فرمایا کَلَّا لِسَانُ الْمَدْحِ فِي جَلَالِهِ عَنْ جَلَالِهِ وَأَبْهَرَ الْعُقُولُ فِي جَمَالِهِ. جمال میرے مولا کا ایسا ہے کہ عقل مبہوت ہے، نہ زبان چل رہی ہے نہ عقل کام آ رہی ہے. بِذَاكَ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ. یہی تو جمال ہے میرے مولا کا، یہی تو جلال ہے، یہی تو جبروت ہے، یہی تو قہر ہے، یہی تو قدرت اور طاقت اور عظمت ہے، یہی تو خوبصورتی ہے میرے مولا کی. یہ وہی خوبصورتی ہے جس کے بعد خدا نے کہا قد ختمت دائرۃ الکمال. خدا نے کہا اب مہدی کو بنا لیا، اب آگے کچھ نہیں بنانا مجھے. وَمُلْتَقِ الْقَوْسَيْنِ فِي الْوُجُودِ. وجود کے جتنے 2 قوسین ہیں، اب یہ فلسفی عرفانی اصطلاح اس کو چھوڑ دیجئے آپ، کہ قوس یعنی کمان، جو 2 ملتی ہیں کمانیں آ کر. وَمَرْكَزُ الْمُحِيطِ فِي الشُّهُودِ. جب بھی تم نے تجلیات الہی کو دیکھنا ہے، اس کا مرکز آج کے دور میں حجت ابن الحسن. وَهُوَ الْمَدَارُ بَلْ هُوَ الْمُدِيرُ. یہ جو کائنات چل رہی ہے نا، یہ حجت ابن الحسن کے منشا کے مطابق. اور تنزل الملائکۃ والروح مدار، یعنی جو چاند گھوم رہا ہے یہ مدار ہے. کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الْمَدَارُ. کہتے ہیں بل هُوَ الْمُدِيرُ. مدار نہیں ہے، اصلا چلاؤ ہو رہا ہے.
هو المدار بل هو المدیر بامرہ التقدیر والتدبیر، تقدیر و تدبیر اسی کے امر سے چل رہی ہے. وعالم الابداع تحت امرہ، یہ جو سب مخلوقات خدا کی اس کے امر کے نیچے ہیں. ونشأۃ التکوین دون قدرہ، اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں اس کی قدر کے نیچے ہیں. بقیت اللہ وصفت الرسول، یہ بقیت اللہ ہے، رسولوں کے گھرانے کا سب سے بلند و بالا اور مایا ناز وجود ہے. ونخبۃ الوجود ما شئت فقل، اور یہ کہہ دو کہ یہ وجود الہی کا پورا نچوڑ ہے. آخر میں ایک حدیث بس فرمایا، محمد ابن علی ابن ہلال اکبری کے سے خط آیا امام کے پاس جو توقیع ملتی ہے ہم کو، اس میں امام نے فرمایا لقد آزونا جہلاء الشیعہ وحمقائہم الذین یکون دینہ ارجح، الذین یکون جناح البعوضۃ ارجح من دینہم. ترجمہ سنیے، امام زمانہ کا خط آیا علی ابن ہلال تلکبری یا اکبری کے پاس، عین سے اکبری، طویل خط. اس میں امام کا ایک جملہ بتا رہا ہوں. امام نے کہا کہ ہمارے جاہل اور احمق شیعوں نے ہم کو بہت اذیت دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مچھر کے ایک پر سے ان کے دین کا مقابلہ کیا جائے تو مچھر کا پر بھاری ہوگا. امام کے خط کا ترجمہ کر رہا ہوں، اچھا لفظ نہیں ہے. تمام مومنین کو چاہیے حماقت کے ذریعے دین کو مت بڑھائیں. مجھے یہ بات کہنے دیجیے، عام افراد وہ لوگ کہ جن کا گہرا مطالعہ نہیں ہے احادیث کا، جن کا گہرا مطالعہ نہیں ہے قرآن کا، وہ تقدس کے پیچھے چلتے ہیں، علم کے نہیں. تقدس کو ٹھوکر پہ رکھیے اگر علم اہل بیت کے مطابق نہیں ہے. آپ کے مومنین کے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تقدس جب تک علم اہل بیت کے پیمانوں پر نہ اترے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تقدس کے پیچھے چلنے لگے ہیں، علم کو نہیں دیکھتے. علم کو دیکھیے پھر تقدس کو لیجئے. کس نے آپ کو حق دیا کہ گاڑی پہ جو صلوات لکھ کے چل رہے ہیں، فلاں چیز لکھ دیا آپ نے، امام حسین کا نام لکھ دیا؟ کس نے حق دیا؟ کس نے بتایا؟ مولانا ولایت. میاں دیکھو 2 منٹ میں نے ولایت نکلتے ہوئے دیکھی ہے لوگوں کی ایسی، اور بالکل دم خم نکلتے ہوئے دیکھا ہے. لہٰذا حماقت کے ساتھ مت جیجیے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ یہاں پر ایک تو ٹھیکہ آپ سے خدا نے آپ کو ٹھیکہ دیا ہے کیا؟ ہر جگہ پہ بحث کرنے کا، ہر جگہ کو قائل کرنے کا. ہمارے ماتم کی یہ دلیل ہے، ٹھیکہ دیا ہے آپ کو. ٹھیکہ دیا ہے کسی نے کہ آپ اپنا بالکل گھر کے باہر پوسٹر لگا دی کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمارے آپ بھائی آپ یہاں پر تمام مسلمانوں کی طرح سے آپ اپنی نماز روزہ کر رہے ہیں، مولا کی مدح ہے، مولا کے مصائب ہے، مولا کے فضائل میں، بات ختم ہو گئی. لہٰذا اور مشکل امتحان مجھ جیسے کے لیے یہ ہے کہ جب ائمہ کے کلمات کی روشنی میں حماقت کے سلسلے میں لوگ مجھ سے تائید چاہتے ہیں، یہ بڑا ایک کٹھن امتحان ہے. تو اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا. طور طریقے رہنے کے سیکھیے. گھر آپ کا ہے، گھر سے باہر آپ کا کچھ، آپ اپنے گھر میں جو کچھ کرنا ہے کیجئے، پڑوسی کو اذیت نہ ہو. قانون کی پابندی کیجئے، بالکل اس ملک کے مینرز ایٹیکیٹس کی پابندی کیجئے، تمام کی تمام چیزوں کی پابندی کیجئے. لہٰذا یہ امام کی حدیث تھی، بڑی اہم حدیث ہے. اور امام فرمایا ہمارے شیعہ ہیں ہم کو اذیت دے رہے ہیں. جہل جب تک رہے گا حماقت یہی ہوگا. علم کے پیچھے چلیے، علم کے ذریعے پرکھیے تقدس کیا ہے. تقدس کی کوئی حیثیت قطعاً نہیں ہے. تقدس کہہ رہا ہے ہم تو نہیں حملہ کریں گے، وہ قرآن ہے وہاں پر. علم کہہ رہا ہے آگے بڑھو. لہذا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد.